تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ معزز سامعین کرام، گلے گلزار برکاتیت جانشین حضور احسن العلماء حضور سید امین میاں مارہروی مدظ اللہ العالی کی ایک ایمان افروز تقریر سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے برکاتیت کی پہلی شرط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، مفتیان اسلام، میرے عزیز سنی مسلمان بھائیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کافی عرصے کے بعد پیلی بھیت شریف حاضری ہوئی، اور یہ قاری امانت رسول صاحب کی ضد تھی۔ قاری امانت رسول صاحب ابھی بھی اس فقیر برکاتی کو 20-22 سال کا نوجوان سمجھتے ہیں، تو دل تو اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں جیسا ہے، حوصلہ بھی نوجوانوں جیسا ہے، جذبات بھی نوجوانوں جیسے ہیں، لیکن اب جسم ساتھ نہیں دیتا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں خانقاہ برکاتیہ میں عرس قاسمی شریف منعقد کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی تقریب کرنے کے لیے ایک قصبے میں بہت پہلے سے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور یہ تو اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تقریب ہوتی ہے کہ اس میں خاندان کا ایک ایک ممبر تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات یہ بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی تقریر ہو رہی ہے۔ تقریر کرنے کے لیے ہمارے منصور بھیا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر علماء کرام پیچھے تشریف رکھتے ہیں۔ ہم تو اپنے ان پیلی بھیت شریف کے بھائیوں سے باتیں کر رہے ہیں جو مسلک اعلی حضرت سے وابستہ ہیں، جن کے ہاتھ میں دامان مفتی اعظم ہے،
جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو بریلوی ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، منصور بھیا بمبئی سے آئے، یہ فقیر برکاتی مارہرے سے حاضر ہوا، ہمارے سید شاہد میاں صاحب بہیڑی سے تشریف لائے، اور مختلف علماء کرام اور آپ بہت سے بھائی جگہ جگہ سے تشریف لائے۔ جب کسی شہر میں پہنچے جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور نماز کے بعد آپ ذرا قبلے سے ذرا ترچھے ہو کے ہاتھ باندھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پڑھنے لگے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو کچھ عین گین جو ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا یار یہ تو بریلوی لگ رہا ہے۔ ارے ہم نے تو کبھی بریلی شریف کی شکل نہیں دیکھی، کبھی بریلی کے اسٹیشن سے ہو کر نہیں گزرے، ہم تو کرناٹک کے رہنے والے ہیں، ہم تو کیرالا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو مدراس سے آئے ہیں، لیکن ہم کو یہ بریلوی کہہ کر بلا رہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے ہی آپ پہ واضح کر چکے کہ ہم کوئی تقریر وقریر تو کر نہیں رہے، اور ہم ہیں تو ایسے پیر، لیکن ہم بڑے ناپیر قسم کے پیر ہیں اور بڑے ناسجادہ قسم کے سجادہ ہیں، اس لیے کہ 25 سال یونیورسٹی میں ماسٹری کرتے کرتے ہماری حرکتیں سب غلط ہو گئی ہیں، تو ہم میں وہ گھنگرج بھی نہیں ملے گی جو تقریر کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں جیسے کلاس لگ رہی ہے ہمیں کی، اور اس کو آج میر کی شاعری پڑھا رہے، آج اس کو سودا کا قصیدہ پڑھا رہے، کل اس کو میر حسن کی مثنوی پڑھا رہے، پرسوں اس کو پریم چند کے افسانے پڑھا رہے، تو ہم بہت جوش اور گھنگرج سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے 5 گھنٹے جو آدمی لگاتار بیٹھا رہا ہو گاڑی میں، اس کے تو ویسے ہی انجر پنجر سب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قاری امانت رسول صاحب کی ضد، اچھا ان سے ہمیں بڑا تعلق خاطر ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہمارے مرشد اجازت مفتی اعظم عالم اسلام آل الرحمان ابو البرکات محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے جو آپ حضرات واقف ہوں گے کہ میرے والد ماجد تاجدار مسند برکاتیت احسن العلماء حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے سامنے قاری امانت رسول کو سلسلے عالیہ قادریہ اور چشتیہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ کی اجازت و خلافت سے مجاز و معزول کیا۔ تو اب ہمیں یاد آیا کہ آج ہم نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا ہماری فطرت ہے۔ جس طرح سے پلک جھپکنا آدمی کی فطرت ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ 1 منٹ میں نہ جانے کتنی دفعہ پلکیں جھپکا لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر پلک کا جھپکنا بند ہو جائے تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس فوراً بھاگ کے جانا پڑے گا کہ ارے ڈاکٹر صاحب میری تو پلکیں جھپکنا بند ہو گئی ہے، خدا جانے مجھے کیا مرض ہو گیا ہے، وہ میری آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم اپنی بات کا آغاز اس ذات والا صفات کے کلام سے کرتے ہیں جو چشم و چراغ خاندان برکات ہے، جو عبد المصطفیٰ ہے، جو مجدد دین و ملت ہے، جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ تو ہدایت بخشش اٹھا کر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تو اس میں آپ کو نعتیں ملیں گی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے تعریف کی ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک ایسا عشق ہے انہیں سرکار غوث اعظم سے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی چاہت ہوتی ہے، کوئی لگاؤ ہوتا ہے، کوئی محبت ہوتی ہے، اور کوئی عشق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عشق تیرے صدقے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو اب شروع کریں صاحب اپنے امام، اماموں کے امام، 14ویں صدی کے بہت بڑے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک سے یوں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد المصطفیٰ یوں عرض کر رہے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے
مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کیسی سیدھی سیدھی زبان ہے۔ اب کوئی کمبخت یہ کہے کہ لاکھوں سلام کہہ کے محدود کر دیا، اس ظالم نے اردو صحیح پڑھی ہی نہیں۔ ہمارے پاس آئے سوا سیر مٹھائی اور ایک 5 گز کا صافہ لے کے، تو ہم اسے انشاءاللہ اردو پڑھنا سکھائیں گے۔ ابھی ہمارے خطیب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہ ثابت کر دے تو ہم اس کے غلام ہو جائیں، ثابت نہ کر پائے تو وہ ہمارا غلام ہو جائے۔ ہم ایسے تھرڈ کلاس کو غلامی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں لینے کو تیار ہے نا۔ غلام تو بہت اچھا ہونا چاہیے، ہم ایسے 3rd گریڈ کے اور D گریڈ کے غلام کو غلامی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کون ان میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، انشاءاللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے وضو۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول کو ایک ہی برابر کر دیتے ہیں بریلوی۔ ارے ظالموں، ایسا کوئی میٹر یا ایسا کوئی کلو یا ایسا کوئی لیٹر بنائے جس میں اللہ کو تولا گیا یا ناپا گیا ہو، جو تم آنکھیں بند کر کے گدھوں کی طرح منہ اٹھا کے کہہ دیتے کہ بریلوی تو اللہ رسول کو برابر کر دیتے۔ ہمارا امام تو یوں کہہ رہا ہے کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے وضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ تو وہ کہے جس کے پاس کچھ دینے کو نہ ہو، یا جس کے اختیار نہ ہو، یا جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ و سفید کے تمام اختیارات دے کر ہمارا آقا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے خضوع، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اب آگے چلیے صاحب، ہم لوگ تو سب اللہ کے فضل و کرم سے اہل سلسلہ ہیں، سب نسبت والے ہیں۔ اپنے پیر کے ہاتھ بکے اور وہ پیرانے پیر کے ہاتھ بکے، تو جب تک پیرانے پیر کا ذکر نہ ہو تو قادریوں کو مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا جب تک سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد محی الدین عبد القادر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو۔ ہم سے اجمیر مقدس میں ایک نے پوچھا، ارے یار مولانا، تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی ایک شعر بھی نہیں رکھا خواجہ بزرگ کی شان میں؟ تو میں نے کہا بھائی وہ صاحب بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات سنو، سرکار غوث اعظم کے عشق کے سمندر میں وہ اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں ابھرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جو ابھر کے باہر اور کسی طرف دیکھتے۔ اور دوسری بات سنو یار ایک گاؤں والی، کہ جو جس کا کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے۔ بھی کھا رہے ہیں ہم سب قادری سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں عرض کرتا ہے وہ عاشق غوث اعظم، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، بڑے سے بڑے ولی کی مجال نہیں ہے جو سرکار غوث اعظم کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ لے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر ایسا فائز کیا کہ اب قیامت تک وہی غوث اعظم۔ سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔
ان سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ان سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. چھوٹ دے دی گئی ان کو، چھوٹ دے دی گئی کہ جس کے گلے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا پڑا ہو، اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو چھونا نہیں، اس کو گھرا کے دیکھنا نہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ادب دیکھیے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. یہ نہیں کہہ رہے کہ شاہان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، یا وہاں کے رئیس میری قسمت کی قسم کھائیں، یا وہاں کے علماء میری قسمت کی قسم کھائیں، وہاں کے مفتیان کرام میری قسمت کی قسم کھائیں. بلکہ سگ، کتا، جسے ہم لوگ بہت ذلیل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اور مقطع کیا کہا ہے؟ ابھی وہ ہمارے مولانا فرما رہے تھے، ایسا پیارا مقطع کہا ہے کہ اے رضا یوں نہ بلٹ، اے رضا یوں نہ بلٹ، تو نہیں جید تو نہ ہو. اے رضا یوں نہ بلٹ، تو نہیں جید تو نہ ہو. سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا. بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل. اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو. سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جس طرح سے گائے کھوٹے کے بل کودا کرتی ہے، اس طرح سے سرکار غوث اعظم کے غلام اپنے سرکار کے بل پہ غسلا کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم ہو گئے، ان کا تذکرہ کر لیا، اپنے دماغ کو اور اپنے زبان کو اور اپنے کانوں کو پاک کر لیا. اب چلیں پھر بریلی چلتے ہیں، اس لیے کہ بریلی جائے بغیر تو سنی کا کام ہی نہیں ہوتا. چاہے وہ کہیں کا سنی کہلانے کا دعوے دار ہو، چاہے وہ ماہرے کا ہو، چاہے بدایوں کا ہو، چاہے کچھوچے کا ہو، کہیں کا ہو، جب تک اس پہ بریلی کے امام احمد رضا خان کی مہر نہیں لگتی، اس کی سنیت مکمل نہیں ہوتی. اگر ہم یا آپ اپنے پیر و مرشد پہ فخر کریں اور ناز کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مرید کے لیے تو لازم ہی ہے کہ اپنے حق میں اپنے شیخ کو سب سے زیادہ نافذ سمجھے. لیکن اگر کوئی مرید ایسا ہو جس پر اس کا شیخ ناز کرے تو اس مرید کی قسمت کا کیا کہا جائے. میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی کیا سرکار غوث اعظم پر ناز نہ کرتے ہوں گے؟ کیا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی اپنے مرید پر ناز نہ کرتے ہوں گے؟ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنے مرید پر اتنا ناز کرتے تھے، سیدنا امیر خسرو پر کہتے تھے کہ میں بعض وقت اپنے آپ سے بھی پریشان اور تنگ آ جاتا ہوں، لیکن اس ترک سے کبھی تنگ پریشان نہیں ہوں، اس ترک سے ہمیشہ میں خوش رہا کرتا ہوں. تو ایسا ہی وہ پیر تھا جسے دنیا اسلام خاتم الاکابر سید شاہ علیہ رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے، اور ایسا ہی وہ مرید تھا جسے ہم غلامان خاندان برکات، چشم و چراغ خاندان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نامی نامی اور اسم گرامی سے جانتے ہیں. 22 سال کا نوجوان جس وقت بیت ہونے کے لیے خانقاہ برکاتیہ میں حاضر ہوا تو مرشد لے کر اپنے بزرگوں کے حجرے میں چلے گئے اور اس کے بعد بیت کیا. بیت کرنے کے بعد ایک ساتھ
تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی. اس کے علاوہ خاندانی اعمال، اوراد، اشغال، اذکار سب کی اجازت ہے ترنت کے ترنت عطا کر دی. سرکار نور سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف رکھتے تھے. انہوں نے اپنے دادا خاتم الاکابر سے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہاں تو برسوں عبادت اور ریاضت کرائی جاتی ہے، اس کے بعد خلافت دی جاتی ہے. تو خاتم الاکابر نے جواب دیا، اپنے پیارے پوتے کو میاں صاحب کے نام نامی سے یاد کرتے تھے، لقب سے. کہا میاں صاحب یہاں لوگ گنگالود میلے کچیلے گندے دل لے کر آتے ہیں، ہم عبادت و ریاضت کے ذریعے ان کے دلوں کی رگڑائی کرتے ہیں، گھسائی کرتے ہیں، مجائی کرتے ہیں، اور جب دل کو صاف و شفاف کر لیتے ہیں تب ہم اس کو نسبت سے جوڑ دیا کرتے ہیں. لیکن یہ بریلی کا 22 سال کا نوجوان صاف و شفاف دل لے کر آیا تھا، اس کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو نسبت بھی دی اور ہم نے اس کو خلافت بھی دی. اور پھر یوں فرمایا کیا ہے میاں صاحب، ہم سوچتے تھے کہ کل حشر کے دن مولا تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لے کر آئے، تو میں کیا جواب دوں گا. اب میرے پاس تحفہ موجود ہے، میں آج کروں گا بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ میں تیرے لیے مولوی احمد رضا کو لے کر آیا. تو شال رسول احمدی کے پاس کیا تحفوں کی کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. کشوت شریف کے حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی ان کے مرید و خلیفہ تھے، وہ بھی ایک تحفہ تھے. بلائیں شریف کے اکابر بھی تحفہ تھے. لیکن جیسی بارگاہ ہوتی ہے ویسے ہی تحفہ پیش کیا جاتا ہے، جیسی بارگاہ ہوتی ہے ویسے ہی تحفہ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے گاؤں کے بھولے بھالے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں صاحب جیسی تیری دال روٹی ویسا میرا فاتحہ، جیسی تیری دال روٹی ویسے ہی میرا فاتحہ. جب بارگاہ رب العزت میں تحفہ دینے کا مسئلہ سامنے آیا تو نگاہ انتخاب پڑی اس پر جس کے سر پر 14ویں صدی کی مجددیت کا تاج رکھ دیا گیا. میرے عزیزو، بریلی اور مارہرا ان کی مثال تو یوں سمجھو جیسے کلمے کی انگلی اور منجلی انگلی. کلمے کی انگلی کبھی منجلی انگلی سے جدا نہیں ہوتی، منجلی انگلی کبھی کلمے کی انگلی سے جدا نہیں ہوتی. دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، دونوں پاس پاس رہتی ہیں. آج جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے کیرالا تک اور کیرالا سے کرناٹک تک، چاہے امام احمد رضا کانفرنس میں جائیں، یہ جشن عید میلاد النبی میں جائیں، یہ جشن غوث اعظم میں جائیں، یہ جشن خواجہ خواجگان میں جائیں، آپ اس قدر آپ مارنے والے کیوں ذکر کرتے ہیں امام احمد رضا کا، کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے صاحب البرکات کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کل جب ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چوطرفہ حملے کیے جا رہے تھے، ان کی شان اقدس کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ بریلی کا پٹھان اپنا سینہ کھول کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو حملہ کیا جائے گا اسے امام احمد رضا اپنے سینے پر روکے گا. میرے عزیزو، آپ نے سنا ہوگا درود تاج شریف ہے، ہم پڑھتے، آپ پڑھتے، ہمارے والد پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے، ہمارے دادا پڑھتے تھے، آپ کے دادا پڑھتے تھے، ہماری امی آپ کی امی سب پڑھتی تھی. تو یاروں کو جیسے آج کل کے یارانے میں خدا کو نئے نئے پوائنٹ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا اور ہم نے وہ کہہ دیا کہ صاحب اعلیٰ حضرت نے یوں لکھ دیا انصاریوں کے بارے میں اور اعلیٰ حضرت نے وہ لکھ دیا. ارے ظالمو، یہ اعلیٰ حضرت پر الزام نہیں ہے، یہ تو اوپر کی کتابوں سے جو مسئلہ لکھا چلا رہا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو اردو میں بیان کر دیا. اگر اعلیٰ حضرت معاذ اللہ انصاریوں سے ان کو کچھ کسی طرح کی کوئی پرہیز یا نفرت ہوتی تو وہ اپنے وسائل مبارکہ میں یہ کبھی نہ لکھواتے کہ اگر حامد رضا خان ان دعاؤں کو یاد نہ کر سکیں تو پھر مولوی امجد علی میری نماز پڑھائیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت صدر الشریعت بدر الطریقت ابو لولا حکیم امجد علی قادری برکاتی رضوی انصاری تھے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی میں تفقہ زیادہ دیکھنا ہے تو وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا.
یہ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی ایسی ناپاک کوشش ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جس وقت افریقہ کے آخری کونے میں، جس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو نیچے جو ایک چونچ سی ہے ساؤتھ افریقہ کے نیچے، جیسے ہندوستان کے نقشے کی جو چونچ ہے اس کے نیچے شری لنکا ہے، اسی طرح سے جو دنیا کا نقشہ ہے اس کی جو چونچ ہے نیچے ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن کے بعد خشکی ختم، سمندر شروع. وہاں پہ ایک گھر بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ دنیا کا آخری گھر ہے. آپ کا یہ فقیر قادری اس گھر کو دیکھ کے آیا ہے. جب کیپ ٹاؤن میں نماز فجر کے بعد سنتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزوں، تو ایسا لگتا تھا کہ پورے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھل گیا ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے آپ لوگوں کا تو ایک گہرا تعلق ہے، لیکن ہم غلامان خاندان برکات کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے نہ جانے کتنا تعلق ہے. اس لیے کہ سرکار نور نے تقریراً اور تحریراً ان کو چشم و چراغ خاندان برکات لکھا، چشم و چراغ خاندان برکات کہا. تو چشم و چراغ خاندان تو خاندان کا ہی کوئی فرض ہوا کرتا ہے. تو اب سوچ لو کہ سرکار نور اعلیٰ حضرت کو کس درجہ چاہتے تھے، کس درجہ محبت کرتے تھے. میرے عزیزوں، یہ جو کوشش کی جا رہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے کی کہ امام تو 4 ہی تھے، یہ 5ویں امام کہاں سے آ گئے؟ امام تو صاحب امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، اور امام مالک ہوئے، اور امام احمد بن حنبل ہوئے، اور امام محمد بن ادریس شافعی ہوئے. یہ 5ویں امام کہاں سے آ گئے؟ فقیر قادری پوچھتا ہے کہ جس کے پیچھے ہم تم نمازیں پڑھتے ہیں اس کو کیا بدھو کہتے ہیں، یا نتھو کہتے ہیں، یا خیرو کہتے ہیں، یا پچو کہتے ہیں، یا تلن کہتے ہیں؟ قسم کھا کر بتاؤ. یہ کہتے ارے امام صاحب جا رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب وضو کر رہے ہیں، امام صاحب کھانا کھا رہے ہیں، امام صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. تو جب یہ ہماری امامت کرنے والے صاحب امام کہے جاتے ہیں تو وہ تو اماموں کا امام ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اور اگر 4 کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے تو امام غزالی کیا ہے، امام فخر الدین رازی کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی کیا ہے؟ تو معلوم ہوا امام احمد رضا خان اپنے دور کا امام ہے. تو میں بات جہاں سے شروع کی تھی، جو کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ جب درود تاج میں دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم آیا تو یہ عینوں اور غینوں کو گھبراہٹ ہونے لگی. عین اور غین کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اردو کے جو حروف تہجی ہیں الف کے بعد جو شروع ہوتے ہیں یہ تک جاتے ہیں، اسی میں عین آتا ہے اور اسی میں غین آتا ہے. لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ عین سے مراد ہے عیار، غین سے مراد ہے غدار. عیاری کرتے ہیں یہ ہمارے اور تمہارے ساتھ، ہماری جیسی داڑیاں رکھیں گے، ہماری جیسے نمازیں پڑھیں گے، اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ہمیں تو رشک آنے لگے گا کہ یار نماز تو وہ صاحب پڑھ رہے تھے، اور دم اٹھا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ عیار نکلا. اور غداری کرتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ. اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو یہ ناپاک باتیں لکھ چکے، اس کا آج تک یہ وزن نہیں اٹھا سکے، اور کسی مناظرے میں آج تک ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی. اس لیے کہ جھوٹ کبھی نہیں جیتا کرتا. جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جھوٹ تو ہمیشہ سے بھگوڑا ہوا کرتا ہے. غداری کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 1920 عیسوی میں ہندوستان مخالفین اسلام کا اکھاڑا بنا ہوا تھا. اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف تحریکیں پوری طاقت سے کام کر رہی تھیں. اس زمانے میں مسلمانوں کی بھی تنظیمیں تھیں اور مسلم قیادت کے دعویٰ کرنے والے لیڈر بھی بہت تھے، مگر وہ اکثر ہندوؤں کے دباؤ میں تھے. انہیں اسلام اور مسلمانوں سے صحیح معنوں میں کوئی ہمدردی نہ تھی. کئی مسلم علماء انگریزوں کے ایجنٹ بن بیٹھے تھے. مسلمانوں کی ان سیاسی کمزوریوں کو دیکھ کر دشمنان اسلام نے حملے اور تیز کر دیے.
اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام اور مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اپنے احباب کے مشوروں سے مسلمانوں کی مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنمائی کے لیے 7 ربیع الاول سن 1339 ہجری مطابق 17 دسمبر 1920 عیسوی کو بریلی شریف میں کل ہند جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ کی حیثیت شروع میں ایک مقامی جمعیت کی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کی حیثیت مرکزی بن گئی اور پورے بر صغیر میں اس جماعت کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بانی اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے اس مرکزی محمدی فوج اسلامی کی سرپرستی فرماتے رہے۔ امام احمد رضا بریلوی کے وصال کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی نے اس جماعت مبارکہ کی سرپرستی قبول فرمائی۔ وہ جب تک حیات رہے اس کے بالوں پر سنوارنے اور ترقی کی منزلوں تک پہنچانے میں لگے رہے۔ آپ کے بعد تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرپرستی و قیادت فرمائی۔ اس کے علاوہ بے شمار علماء کرام اور مشائخ عظام نے حتی الوسع جماعت کی عمومی سرپرستی قبول کرتے ہوئے تعاون کا ہاتھ بڑھائے رکھا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے کارنامے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور موجودہ نسل میں حرکت و عمل کی گرمی اور ایمان و ایقان کو تازگی و توانائی بخشنے کے لیے ان کی اشاعت بہت ہی حوصلہ بخش، نتیجہ خیز اور فائدہ مند ہے۔ آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، جن پریشانیوں کا شکار ہے، ایسے نازک وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس مبارک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوں، اپنے علاقے، اپنے شہر میں اس جماعت مبارکہ کی شاخ قائم کریں اور متحد ہو کر اسلام و سنیت کی حفاظت اور فروغ کے لیے جد و جہد کریں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے موجودہ کل ہند صدر نبی رہے اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے حضرت علامہ مولانا اسجد رضا خان قادری مدد اللہ العالی ہیں، جن کی رہنمائی میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ہزاروں نوجوانان اہل سنت دین و سنیت کی اشاعت اور مسلک اعلی حضرت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے شہر میں سنیوں کی کوئی کمیٹی یا انجمن بنانا چاہتے ہوں تو اس کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ رکھیے اور خط یا ٹیلی فون کے ذریعے بریلی شریف سے رابطہ کر کے اس کی شاخ کی اجازت حاصل کر لیجیے۔ بریلی شریف رابطے کے لیے یہ پتہ نوٹ کیجیے: حضرت مولانا شہاب الدین رضوی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ، سوداگران، بریلی شریف، یو پی، STD کوڈ 0581، فون نمبر 25522278۔ ہندوستان میں کہیں بھی کوئی بھی شخص اس جماعت کا ممبر بننا چاہے تو بآسانی بن سکتا ہے اور ممبرشپ نمبر حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اگر آپ نے اپنی کمیٹی کا نام بزم رضا یا رضا کمیٹی یا انجمن محبان رضا یا انجمن رضائے مصطفیٰ یا انجمن غلامان مصطفیٰ یا انجمن فیضان رضا یا رضا ایجوکیشنل سوسائٹی وغیرہ رکھا ہے تو اس کے بجائے جماعت رضائے مصطفیٰ رکھ لیں تو یہ بہتر ہوگا، تاکہ اس طرح آپ کی تنظیم مرکز کے سائے میں آ جائے اور ایک بڑی جماعت کہلائے اور کسی بڑے سے بڑے مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اہل سنت کی کتابوں اور لٹریچر کو کس طرح پھیلایا جائے،
دیوبندی تبلیغی جماعت کا شکار بننے سے عوام کو کس طرح روکا جائے، جماعت اسلامی اور غیر مقلد اہل حدیث کے فتنے کا کس طرح خاتمہ کیا جائے، ان تمام باتوں کی تفصیلات اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے اصول و ضوابط اور اس کے دستور عمل کو مکتبہ رضا، پوار گلی، مالیگاؤں، ضلع ناسک، مہاراشٹر نے نئے اہتمام کے ساتھ چھاپنے کا اعلان کیا ہے، لہذا یہ تفصیلات آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ کو تادیر قائم رکھے اور ترقی عطا فرمائے، اور برادران اسلام کو اس کی اعانت کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اور اس نے وہ کتابیں نایاب لکھی، پھر ہم کیا دیتے ہیں، محلے والے تو بڑے چرنگے ہوتے ہیں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو حضور کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو حضور کے سینے میں غار ہے، جسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے، یہ بار بار سے بار ہے۔ پھر وہ کتاب لکھی تو پھر وہ کتابیں نایاب لکھی جس کا نام ہے الامن والولا، الامن والولا، وہ کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ سید عالم تو سید عالم ہے، یہ سونے چلنے والے جانور، یہ دودھ پینے والے بچے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے صدقے میں بلاؤں کو دفع فرما دیا کرتا ہے، ان کے صدقے میں قحط کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو بتاؤ، قرآن شریف تو پڑھتے ہی ہو، ارے رمضان میں تو پڑھتے ہو، اس میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے لینا ہے۔ تو کل ہمارے جد کریم کے ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے والوں کو جو رضا کے نیزے کی مار لگی تھی، آج کیا سیدوں کا فرض نہیں ہے کہ جب رضا کی ذات پر کوئی حملہ کیا جائے تو آج سارے صحیح النسب، جن کے مائیں، جن کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں بھی ڈیفیکٹو نہیں ہیں، آج ان کا فرض نہیں ہے کہ آج اس عاشق رسول کی عظمت کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کھول دیں جس نے آج سے 100 سال پہلے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے 54 سال قلم سے لڑائی کی، 54 سال لڑا۔ ایک بات میں بہت پرائیویٹ بتاتا ہوں تمہیں، کہنا مت کسی سے، بہت کانفیڈینشل ہے، ان سیدوں کا دماغ اعلی حضرت کی کتابیں پڑھ پڑھ کے زیادہ بگڑ گیا۔ کیوں؟ خدا کی بخشش دیکھی کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تو جو ظرف والے سید تھے جن کے برتن میں گنجائش تھی وہ تو اس کو ہضم کر گئے اور کہا کہ واہ رے میرے عاشق رسول کیا نعت لکھی ہے، اور جو ٹیمپریری تھے وہ کودنے پھاندنے اچکنے پھلانگنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت رضویوں کا مجمع ہے، مفتی اعظم کے غلاموں کی اکثریت ہے، اس وقت ساری وہ باتیں کرو جو ان لوگوں کے دلوں کو اچھی لگتی ہوں، اگر الف سے بے کہی تو اتنی جتیائی ہوگی، اتنی جتیائی ہوگی کہ امبیڈکر نگر کے تھانے میں جا کے دوبارہ حلیہ لکھوانا پڑے گا کہ ارے صاحب ہم وہی ہیں، ذرا پہچانیے تو، وہ تو ہم ایک جلسے میں پھنس گئے تھے تو اتنے جوتے پڑے کہ کھوپڑی گنجی ہو گئی، چہرہ ہمارا مس ہو گیا، ہم وہی ہیں، ہمارا دوبارہ سے رجسٹریشن کر لیجیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ عاشقان رضا کا مجمع ہے تو اعلی حضرت کی کلام سے شروع کرتے ہیں۔ یقین جانو اعلی حضرت کا جو شعر ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، یہ شعر صرف مرشدان کرام کے خاندان کے بارے میں لکھا ہے، اس میں کوئی دوسرا سید شریک نہیں، کوئی دوسرا سید شریک نہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ارے ذرا دیکھو، سب کچھ دے گئے وہ، شاہی برکات، برکات پیشینیاں، شاہی برکات، برکات پیشینیاں، نوبہار طریقت میں لاکھوں سلام، سید علی محمد امام الرشد، گل روزی ریاضت پہ لاکھوں سلام، سید حمزہ شیر خدا و رسول،
زینت قادریت پہ لاکھوں سلام، نامقام و تنو جانو حال و مقال سب میں اچھے کی صورت میں لاکھوں سلام. نور جاں اتنے مجموعہ آل رسول، نور جاں اتنے مجموعہ آل رسول، میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام. جیب سجاد نوری نہاد احمد نور زینت پہ لاکھوں سلام. ایک جھرنا ہے جو ہمالیہ سے گر رہا ہے اپنی پوری گھنگرج کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اردو نہیں آتی تھی. ارے اعلیٰ حضرت اگر تھوک دیتے تو نہ جانے کتنوں کو اردو آ جاتی. اعلیٰ حضرت تھوک دیتے تو نہ جانے کتنوں کو اردو آ جاتی. وہ جو میرے بھائی نے لکھا، اعلیٰ حضرت کے تمام مخالفین کو پیغام دیا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے ابھی تو تمہیں میوں کی بھی تمیز نہیں ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو. تم کہو گے صاحب یہ معاہدے کے میاں لوگ مٹھائی کے بڑے شوقین ہیں. میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہدایت کی بخشش اگر صحیح اور سمجھ کے پڑھنی ہے تو آؤ علماء برکات کے پاس اور 1.25 سے نہیں 5.25 سے مٹھائی لے کے آؤ. 5 ہاتھ کا نہیں 11 ہاتھ کا صافہ لے کے آؤ. تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ رب سلم کہنے والے غمزدہ مت پڑھو، غمزدہ پڑھو. ہمارے رسول کو کیوں غم ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے رسول کو تو اس کے رب نے ساری خوشیاں اور ساری پیشن گوئیاں فرما دی ہیں، بلکہ یہ ہے غمزدہ، غموں کو دور کرنے والا. ہدایت کی بخشش نہیں پڑھ پاؤ گے بغیر معاہدے کے سادات کی جوتیاں سیدھی. کہنے والا کہہ گیا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے، ہم گئے ابھی جنوری میں کیرالا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی رضا کے چاہنے والے. ارے وہاں تو ہم سے بھی 10 ہاتھ آگے چاہنے والے مل گئے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر. ہم پچھلوں کا انکار نہیں کر رہے، نہ پچھلوں کی کوئی توہین کر رہے. پچھلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے. لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے. سب سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، چاہے وہ بدایوں کے چراغ ہو. تم ڈرو کہتے ہوئے، اس لیے کہ یہ ڈر بھی تمہیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. احسان مانو اے سیدو، سنی سیدو، اعلیٰ حضرت کا احسان مانو. عام سنی پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایک ایسا احسان ہے کہ انہوں نے اس کی سنیت کو برقرار رکھا، اور سید سنی پر دوہرا احسان ہے، سنیت برقرار رکھی اور عام مسلمان کو ادب سکھایا کہ سید کا ادب کیا ہے. میں تمہارے یہاں آیا پیلی بھیت، تم نے مجھے چائے پلائی، کھانا کھلایا، اور میں چلتے وقت کہنے لگا ابے یار یہ پیلی بھیت والے ایسے ہی ہیں، چائے میں شکر نہیں تھی اور کھانے میں چکنائی نہیں تھی، تو میں کون ہوا؟ نمک حرام. اور جس نے زندگی بھر خدمت کی ہمارے جد کریم کی، اگر ہم اس کی خدمتوں کا اعتراف نہ کریں تو ہم ہیں خدمت حرام. حجی غیر سید عالم ڈرے، غیر سید مفتی ڈرے، غیر سید شیخ الحدیث ڈرے کہ وہ ادب سکھا گیا وہ شیخ بریلی. بہت پرانا واقعہ نہیں ہے. وہ پالکی والا ڈاکٹر مجدد پالکی میں چلا جا رہا ہے، آواز دی کہ پالکی روکی جائے. اتر کے پوچھا کیا آپ میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ تو ایک کہا نے جواب دیا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی. کہا خدا کی قسم واللہ العظیم مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے.
اور کہا کہ او سید صاحب اب پالکی میں تم بیٹھو گے اور محمد رضا کندھے میں لگائے گا. بڑے باتیں بناتے ہیں. ادب سیکھنا ہے سادات کا تو امام احمد رضا سے سیکھو. میرا کہنا تو یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے خمیر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: آگ، خاک، پانی، ہوا. لیکن امام احمد رضا کے خمیر میں 5ویں چیز تھی: حب آل رسول اور حب رسول. 5 چیزیں ملا کر ان کی تخلیق کی گئی تھی. میرے عزیزو، قرآن عظیم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا کرو. تو شکرانے کے طور پر آپ کا یہ خادم عرض کرتا ہے کہ امام احمد رضا فاضلی پہ بولنے کا جو حق سادات محلہ کو ہے وہ کسی آستانے کے کسی وہ شیخ کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی مفتی کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آپ سودا گری محلے سے زیادہ ہم جانتے ہیں امام احمد رضا کے پاس، ہم جانتے ہیں. اور ہمارے پاس ان کا کوئی بھی سرمایہ موجود ہے جس کی کسی کو اب ہوا بھی نہیں. میرے عزیزو، یہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ میں ایک کا حق مار کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نہ میرا حق نہیں ہے. کانپور کے کاسگنج کے جامعہ سید العلوم میں اس وقت جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں کے ناظم قاری صغیر احمد صاحب، ان کا اصرار تھا کہ میاں آپ نے امانت رسول صاحب سے وعدہ تو کر لیا ہے، بس آپ ڈھیا چھو کر جلدی سے چلے آئیے گا، نہیں تو قاری صغیر کاسگنج کے وہابیوں سے جھٹکا کیسے جھیلے گا. اس لیے اب رخصت کا وقت قریب ہے. وہ پورب کا کلندر یوں دعا کہہ گیا کہ سجن سویرے جائیں گے نین مریں گے روئے، سجن سویرے جائیں گے نین مریں گے روئے، بدنا ایسی رہن کر کہ بھور کبھو نہ ہوئے، بدنا ایسی رہن کر. اور یہ خادم آپ کو ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے، جو کیلی سے لگ گیا بکا بال نہ بکا ہوئے. بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل مرکز کائنات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چکی کے پاٹوں کے بیچ جو دانے کیلی سے لگ جاتے ہیں ان کو چکی کے پاٹ نہیں بیچ پاتے. ایک پاس آسمان ہے، ایک پاس زمین ہے. ہم تم سب دانوں کی مثال ہے جنہیں دونوں پاٹوں میں پیسا جا رہا ہے. تو اب بچے گا وہی جو کیلی سے لگا رہے گا، جو کیلی سے لگ گیا بکا بال نہ. میرا عزیزو، اتنا ماشاءاللہ شاندار اور جاندار مجمع اور ایسا شاندار ممبر رسول، پتہ نہیں جب بھی کوئی اسٹیج کہتا ہے تو میرے دل پہ گھوسا لگتا ہے. اسٹیج کا لفظ سنتے ہی مجھے یاد آتا ہے کہ اس میں فلاں بھائی اور فلاں بابو قوال بیٹھے ہوئے تالیاں پھٹکار کے ہاتھ بنیاں بجا رہے ہیں. اسٹیج پر ڈرامے ہوتے ہیں، اسٹیج پر قوالیاں ہوتی ہیں. یہ جو ممبر رسول ہے، جب تک اس پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ ممبر رسول ہے. جب یہ اٹھ جائیں گے تو یہ خالی چوکیاں رہ جائیں گی. اس ممبر کی، ان چوکیوں کی عزت ان علماء کے دم سے. ہمارے خانقاہ میں 2 نمبر کا کوئی کام نہیں ہوتا. یا تو کام اگر وقت نہیں ہوتا تو صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بھیا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اور کریں گے تو 1 نمبر کا کام کریں گے. کلکتے میں ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا، انہوں نے تقریر کے بعد حکم دیا، اے بھائیو پانی کی بوتلیں سب کھول لو، شکر کی پڑیاں کھول لو، روبان کی پڑیاں کھول لو. ہزاروں آدمیوں نے پڑیاں کھولی. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر میں کہا فو فو فو، بند کر لو، سب کا کام ہو گیا. یہ تو ان کی صلاحیت تھی جو انہوں نے 3 پھوؤں میں سب کو نپٹا دیا. ہمارے یہاں پورا ہی پڑھنا پڑتا ہے، جتنی دفعہ بتا دیا آپ ادھر کھولے. تو ایسے شاندار اور جاندار مجمع، ایسے محترم علماء کرام. ہمارے منصور بھیا بمبئی سے چلے آئے. اب یہ تو ہم ان سے بعد میں کہیں گے
کیا مارے آنے میں پیروں میں مہندی لگی ہوتی ہے؟ یہ بعد میں کہیں گے، تمہارے سامنے نہیں کہیں گے۔ مارے آنے میں کیوں نہیں آتے کہ مہندی لگا کے بیٹھ جاتے ہو؟ آئیں گے مہارے آئیں گے، مصروف بہت ہیں۔ میں نے ان کی زندگی بمبئی میں دیکھی، ان کے اوپر کاموں کا بے حد لوڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کو صحت، جمال، کمال، علم، شہرت، دولت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری پیٹھ پر تو اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو یہ کان پکڑ لیں گے اور ہماری غلطی سدھار دیں گے، اور پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے ہمیں روحانی اور علمی کرنٹ دیتے رہتے ہیں۔ اب تم یقین جانے، آپ 25 سال ہندوستان کی اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کے باوجود اس منبر رسول پر جب حاضری ہوتی ہے تو پورا بدن تھرتھراتا ہے، اس لیے کہ اگر ایم اے کی کلاس میں آپ نے غالب کا کوئی شعر میر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور سودا کا قصیدے کا کوئی شعر ذوق کے قصیدے میں پڑھا دیا دھوکے سے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد آ جائے تو دوسرے دن بتا دینا کہ یار وہ کل میں نے غلط فہمی سے یہ شعر لوٹ پلٹ ہو گیا تھا، لیکن یہ منبر رسول ہے، یہاں پر اگر الحمدو کی الحمدو کر دو گے تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ اس لیے اس منبر پہ بہت ڈرنا پڑتا ہے، اور ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے ہمارے علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، یہ موجود ہیں جو ٹیڑے ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیا کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو پیلی بھیت کے مسلمان بھائیوں، یہ امام احمد رضا پر بالکل فاش الزام ہے کہ انہوں نے انصاریوں کو یا پیشوروں کو معاذ اللہ ذلیل کہا۔ وہ مسئلہ کفر کا بالکل الگ ہے۔ کیا امام احمد رضا یہ نہیں جانتے تھے کہ نماز جنازہ آخری دعا ہوتی ہے میت کی؟ تو انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا وصیت میں کہ اگر حامد رضا خانہ پڑھا سکیں تو مولانا سید نعیم الدین صاحب پڑھا دیں، اور مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی پڑھا دیں، اور مولانا سید سلمان اشرف بہاری پڑھا دیں؟ انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ نماز پڑھائیں تو پھر میری نماز مولوی امجد علی پڑھا دیں، اور میں 5 فٹ 7 انچ کا پیر زیادہ اعلیٰ حضرت کا تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں ان کی اکثریت انصاریوں کی ہے، چاہے وہ فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت مفتی عبد المنان ہوں، یا رئیس التحریر مولانا ناصر القادری ہوں، یا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ ہوں، یا مولانا عبد المبین مفتی عبد المبین نعمانی ہوں، یا مولانا محمد احمد مصباحی ہوں، جتنے ہمارے گریڈ کے علماء اور مفتی اور شیخ الحدیث اور شیخ الادب ہیں وہ سب انصاری ہیں۔ لیکن میں بحث سجادہ نشین اس قاسمی کے مجمع عام میں مفتی شریف الحق صاحب کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ چکا ہوں، اس لیے کہ وہ میں اپنے لیے باعث مغفرت سمجھتا ہوں، باعث مغفرت سمجھتا ہوں۔ خانقاہ برکاتیہ کی مسجد برکاتی میں جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ شیخ قریشی ہیں، اور میرے والد ماجد بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ برسوں ان کی اقتدا میں نماز ادا کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے بھائی ہمارے شہاب الدین صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو کیا یہ بھکوئے؟ اردو تو ہم پڑھیں گے بھی اللہ کے کرم سے، آلو نہیں چھیلے، یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھ کے ڈگری لی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، کہنے لگے تجھے کس پاگل نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی؟ میں نے 7 پاگل بیٹھے تھے، 7 امتحان لینے والے بیٹھے تھے، تب امتحان کے بعد ڈگری دی گئی پاگل کی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں برکاتی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور میں علم ہوں، اور میں بلم ہوں۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر برکاتی نہیں ہو سکتا، برکاتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برکاتیت کی شرط اول ہے یہ امام احمد رضا سے محبت، برکاتیت کی شرط اول ہے۔ ایک مرید پہنچے اپنے پیر کے پاس، کہہ لگے حضرت ہم کا حج جائے کا ہے، حج کے جائبے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ جانتے ہو کہ حج کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ تو مرید بھی بڑا صاحب دل تھا، اس نے کہا کہ شرط اول قدمان کہ مجنو باشی۔ حج کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مجنو کی طرح اپنا سفر شروع کرے، دیوانے کی طرح اپنا سفر شروع کرے۔ تو برکاتیت کی پہلی شرط ہے
امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دل سے چاہے. میرے والد ماجد علیہ رحمت و رضوان نے اپنے وصال سے 5 دن پہلے فرمایا کہ میرا کوئی مرید اگر احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی کرے تو وہ میری بیعت سے خارج ہے اور قیامت تک میں اس کا کوئی ذمہ نہیں لوں. یہ ہے میرا. سوداگری محلے سے کیا ہر تیسرے دن اعلیٰ حضرت لڈوؤں کا ٹوکرا تھوڑی بھجواتے تھے ماہرے میں؟ نہ مخمل کی تھیلیوں میں 100 چاندی کے روپے گن کے بھجواتے تھے اپنے پیرزادوں کو کہ لاؤ یہ لڈو ہمارے پیرزادوں کو دے آؤ, یہ روپے ہمارے پیرزادوں کو دے آؤ. کیوں محبت کرتے ہیں ہمارا حضرت سے؟ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پڑھانے والے ہر حرف باطل کو اس مضبوطی سے مٹا دیا کہ آج کوئی پڑھنے والا موجود نہیں. اور سنو, مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت چبل چبل کرنے والوں, ہم نے بہت اپنی چھوٹی سی کھوپڑیا سے سوچ ساچ کر ایک تاریخ سوچی 2 سال پہلے. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کیا ہے تو اسے جواب دینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کرنا اور ان کی اس طرح عزت کرنا جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے. یہی مسئلے کے اعلیٰ حضرت. اور سنو, اس کی مثال دیکھو. میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یہ بڑے پٹھانے والے. تم مت کہہ دینا دھوکے سے پٹھانے والے, ہم کہہ سکتی اس لیے کہ ہمارے تو باپ دادے کا مال ہے, ہماری تو بابوتی ہے. ارے جب ان کا جو شعر ہماری سمجھ میں آتا ہم نعت کی طرح پڑھتی, اور جب سمجھ میں آتا ہم منقبت میں پڑھ دیتی. خوشحال اپنے بڑے بڑے امام احمد رضا بریلوی, خوشحال اپنے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. ہمارے تو باپ کا مال ہے, ہمارے تو باپ کا مال ہے. حضرت نے لکھا کہ کیا کرتا ہے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور ہم یوں پڑھتے کیوں دبے, کیوں دبے, دبے وہ جو کمزور ہو, کیوں دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیوں دبے اے میرے سرکار بغداد, کیوں دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کا خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ہم حاضر ہوئے بغداد شریف, وہاں کے صاحب سجادہ سید احمد ظفر گیلانی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اپنا ذرا تفصیل سے تعارف کرائیے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہندوستان میں سرکار غوث اعظم کی سب سے بڑی ایجنسی ہمارے پاس ہے, ہمارا یہ تعارف ہے. سب سے بڑی ایجنسی ہمارے پاس ہے اور ہمارا یہ تعارف ہے. تو انہوں نے پوچھا واٹ اباؤٹ بدایوں اینڈ بریلی, بریلی اور بدایوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا دونوں کو سب ایجنسی گئی ہے ماہرے سے, سب ایجنسی گئی ہے ماہرے سے. کوئی رضوی اس وقت تک قادری نہیں ہو سکتا جب تک کہ 6 ماہرے کے پیروں کا نام نہ ہو. قادری سب کچھ ہو سکتا ہے, سرکار غوث اعظم کا پٹا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ 6 ماہرے کے مشاہد کا نام نہ لے. سیڑھیوں سے اتر رہے تھے مرشد اور پیچھے پیچھے تھے اعلیٰ حضرت. کہا کہ مولانا آپ کے یہاں صاحبزادے تشریف لائے, میں نے ان کا نام آل الرحمان ابو البرکات محی الدین رکھا. نام تو باپ رکھتا ہے نا, یہ باپ کیا ہے. حضرت پیر صاحب بیٹا ہوا ہے, ذرا آپ نام تجویز فرما دیں. لیکن اپنی مرضی سے تو باپ نام رکھتا ہے. کہا کہ میں نے اس کا نام آل الرحمان ابو البرکات محی الدین رکھا. اور میں جب بریلی آؤں گا تو میں اس صاحبزادے کو ضرور دیکھوں گا, اور اس صاحبزادے سے ایک دنیا فیض اٹھائے گی
چنانچہ جب 6 مہینے بعد تشریف لے گئے تو کہا کہ مولانا صاحبزادے کو لائیے. تو وہ جو اس وقت مصطفیٰ رضا خان تھے گود میں لائے گئے. مرشد نے اپنی گود میں رکھا اور اپنی انگلیاں منہ میں ڈال دی. انگلیاں ڈال دی, کہا چوسو. ابھی تو اللہ ہی جانے کہ پیر نے کیا پلایا اور مرید نے کیا پیا. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ وہ مفتی اعظم ہو گئے. اس کی بات مفتی اعظم ہند نہیں ہوئے, مفتی اعظم عالم اسلام ہو گئے. بعد اب بنصیب بے ادب بے نصیب ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ بریلی شریف سے جب سرکار تشریف لاتے سرکار مفتی اعظم ہند تو اپنے مبارک جوتوں کو اپنی بغل میں دبا لیتے اور ماہر مطالعہ میں ننگے پیر چلا کر. کوئی کیا پیر کا ادب کرے گا جو یہ دونوں باپ بیٹے کر گئے؟ بتائیے. اپنی فارسی منقبت میں لکھا ہے کہ غلامان آل رسول, یعنی میں غلام آل رسول نہیں ہوں بلکہ میں تو آل رسول کے جو غلام ہیں ان کا بھی غلام ہوں. تو بتاؤ کیسے اعلیٰ حضرت نہ کہیں ہم, کیسے مجدد دین و ملت نہ کہیں ہم, کیسے کشف چراغ خاندان برکات نہ کہیں ہم. اور آج تک کا ریکارڈ ہے جس نے چاند پر تھوکا اس کا منہ اپنے آپ گندا ہوا. میرے والد ماجد فرماتے تھے جس خاندان میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی مخالفت ہوئی اس خاندان سے علم اٹھ گیا, علم اٹھ گیا, علم اٹھا لیا گیا, علم سمیٹ لیا گیا. اس بازو دیکھ لو اور جا کے دیکھ لو صفایا علم, صفایا علم کا, صفایا علم کا. جب پہنچے لندن اور دیکھا کہ یہاں تو رضویوں کا بڑا کثیر مجمع ہے تو کہا کہ دیکھو بھائی امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ پاؤنڈ برسنے شروع ہو گئے. وہاں کے روپے کو پاؤنڈ کہتے ہیں. امریکہ پہنچے تو وہاں ڈالر برسنے شروع ہو گئے. ہالینڈ پہنچے تو وہاں اکیلے میں بیٹھے. ارے کنز الایمان میں غلطی ہے, چلو سارا خاندان جٹ جاؤ. اور وہ خوردبین جسے ہندی میں کہتے ہیں سوکشمدرشی اور انگریزی میں کہتے ہیں مائکروسکوپ جو کسی چیز کو اتنا بڑا دکھائے, کہ سب ایک ایک خوردبین لے کے دیکھو بتا بیٹھے سب یہاں میں کتنی غلطیاں ہیں, کنز الایمان میں کتنی غلطیاں ہیں, خدا کے بخشش میں کتنی غلطیاں ہیں. اب ڈھونڈ رہے دھڑا دھڑ غلطیاں ڈھونڈ رہے. اعلی حضرت معصوم نہیں تھے. معصوم تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی نہیں تھے اور سیدنا عمر فاروق بھی نہیں تھے, مرتضی علی بھی نہیں تھے. معصوم تو بس انبیاء کرام مقتدی نظام ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب محفوظ ہے. محدث اعظم ہند مولانا سید محمد کچھوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اعلی حضرت کے قلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا. آپ کا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بیٹے کتنی طرح کے ہوتے ہیں. تم تو ترائی والے ہو, بہت ہوشیار لوگ ہو, بڑے بڑے جھٹکے جھیلے پڑے. ارے میں آ گیا 3-4 سال پہلے تو میرے پیچھے سی آئی ڈی لگ گئی, کہنے لگے کہ وہ ماہرے کے جو سجادہ سے آئے تھے وہ اگروادی اور آتنکوادی ہے. تو میں نے پھر تمہارے ایس ایس پی کو خط لکھا کہ یہ تو جاہل ہوتے ہیں, آپ تو آئی پی ایس ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ مدرسے اسلام کا قلعہ ہے اور اس میں پڑھنے والے اسلام کے سپاہی ہیں تو اس میں گلمات کی کون سی بات ہے؟ میں یہی کہتا ہوں, جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں. تو میرے عزیزو, اولاد 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک پوت ہوتا ہے, ایک سپوت ہوتا ہے اور ایک کپوت ہوتا ہے. پوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے مشن کو وہیں پہ وہیں رہنے دے, اس سے نہ گھٹائے نہ بڑھائے. سپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے مشن کو اور آگے بڑھائے. اور کپوت وہ ہوتا ہے جو باپ دادا کے نام میں داغ لگائے. اب تم سوچ لو کپوت کون ہے اور پوت کون ہے اور سپوت کون ہے. اب کا سب ہمیں بتائیے, تم نہ سوچے ہو, تم نہ سوچے ہو. 6 گھنٹہ ہم بیٹھ کے آئے ہیں, ٹیڑھے ہو گئے ہیں. اب تم سوچتے رہنا, ہم کو تو جانے دینا. اس لیے کہ وہاں پر ہمارا ایک چاہنے والا بے قرار دیکھ رہا ہوگا اور گیٹ کی طرف اس کی نظریں جمی ہوں گی کہ کب بھی آئے اور کب سلام پڑھا جائے اور کب فاتحہ ہو. تو میرے عزیزو, آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما لے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں کر دیا جائے. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرما. بے علموں کو علم نافع کی دولت عطا فرما. بے عملوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرما.